بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، یہ رب ذوالجلال کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو یہاں اس کے پیغام کو سننے سنانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع فرمایا، تاکہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو صحیح سے ہم جانیں، پہچانیں اور اس کے مطابق اپنے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی ہم کوشش کر سکیں۔ تو ایک بہترین موقع ہے جس موقع پر ہم یہاں جمع ہیں، تو اس موقع سے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے مومن کے شب و روز یعنی دن اور رات میں ایک ایمان والے بندے کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلمے میں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق۔ جب اللہ عبادت کے، تو عبادت کیا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تو عبادت کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ جو بھی ہم اپنی زبان سے باتیں نکالیں، وہ باتیں نکالیں جن باتوں کے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ باتیں کیسے نکالیں؟ اس انداز میں نکالیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ باتیں نکالنے کا حکم دیا، طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جیسے حکم دیا اور نبی نے جن طریقے پر اپنے زبان کو استعمال کرنے کا کہا، ویسے اگر ہم اپنی زبان کا استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین نے ہم کو اعضاء و جوارح عطا فرمائے
ہاتھ پیر آنکھ ناک کان سب یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے استعمال کرنے کے لیے کہا اور اللہ کے نبی نے جیسے استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا، اگر ہم اس طریقے پر اپنے ان اعضاء و جوارح کو استعمال کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی کہ زبان سے وہی باتیں بولو جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے اور جیسے نبی نے بتایا ہے، اور اپنے اعضاء و جوارح سے وہی کام کرو جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اور نبی نے کر سمجھایا ہے. تو ایک ایمان والے کی جستجو کیا ہوتی ہے؟ ایک ایمان والے کی جستجو یہ ہوتی ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے کیسے کیا کیا باتیں اپنے نبی کے ذریعے کو بتایا اور نبی نے کیا کیا کر بتایا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ ایک ایمان والا بندہ کیا کرتا ہے؟ ایک ایمان والا بندہ یہ چاہتا ہے کہ چلو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کیسا معمول تھا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور صرف جاننے ہی کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ عمل کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ابھی میں نے آیت پڑھی کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو. یعنی کہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جو باتیں جیسے جیسے میں نے بتائی ہیں ویسے ہی اپنی زندگی میں ان سارے چیزوں کو لانے کی کوشش کرو، ویسے ہی صبح شام دن رات گزارنے کی کوشش کرو. اگر ایسا کرو گے تو کیا ملے گا؟ ایسا کرو گے تو کیا ملے گا؟ یعنی کہ نبی کی سنتوں کو جاننے کی کوشش کرو. ایمان والے ہیں ہم، میں کیا بتا کس کے لیے بول رہا ہوں؟ ایمان والوں کے لیے ٹریننگ کی کلاس ہے یہ. یہاں پہ ایمان ہم پر ہمارا ہے، اللہ کے اوپر ہے، نبی کے اوپر، سب کے اوپر ہے. اب ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ اب ایمان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی کو صبح سے لے کر شام تک کھنگال کر ویسی زندگی اب اپنی بنانے کی کوشش کرنا ہے، جستجو یہ کرنا ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے نبی کی سنتوں کو جاننے اور نبی کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کچھ نہ کچھ ملے، کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا. کون محبت کرے گا؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا. اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے، جس سے اللہ محبت دنیا میں ایک معمولی کوئی اگر تھوڑا پوسٹ اس کو مل گیا، اس کے چہیتے اگر ہم بن جا رہے تو کیا کہ ہم اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے. یہاں تو ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے بن جا رہے ہیں. جب ہم اللہ کے چہیتے بن جائے تو پھر ہم کو کتنا نہیں اور خوش ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہم کو اللہ رب العالمین کے اس انعام پر کتنا نہیں فخر کرنا چاہیے. آدمی جو ہے دنیا کے اندر کس چیز پر فخر کر سکتا ہے؟ کس چیز پر فخر کر سکتا ہے؟ اپنے دولت پر نہیں، اپنی شہرت پر نہیں، یہ سب فخر کرنا نہیں ہے. لیکن اگر آدمی اللہ کا چہیتا بن جا رہا ہے تب وہ آدمی فخر کرنے کا حقدار ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آدمی فخر نہیں کرتا ہے. وہ آدمی تو سب سے زیادہ جھک جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا چہیتا بن گیا ہوں تو اور میں کیسے چہیتا بنوں. فخر کا حقدار وہ ہے لیکن وہ نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے چہیتے بن گئے یا دنیا کے خالی ایک لیڈر کے چہیتے بن گئے تو تن جاتے. یہاں تو ہم کو اور تننا چاہیے لیکن ہم تنے ہی نہیں گے، بلکہ ہم اور اللہ رب العالمین کے فرما بردار اور نبی کی سنتوں کو چن چن کر اللہ رب العالمین کے چہیتے بننے کی کوشش کرتے رہنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایگزامپل دیتے ہوئے کیا بیان فرمایا قرآن کے اندر؟ آپ کہیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری نماز، قربانی
قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، میری زندگی و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے ہم کو سب کچھ کرنا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں ہم کو سکھائی ہیں کرنے کے لیے؟ تو یہ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے سے نبی کی لائف کو ہمارے لیے کیا بنایا؟ بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور جب ہم نبی کی زندگی کو اپناتے ہیں تو ہم کو کیا ملتا ہے؟ دنیا کے اندر امن و سلامتی، شانتی کی زندگی ملتی ہے اور ہدایت ملتی ہے۔ امن و شانتی بھی ملتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے، سکون کی زندگی ملتی ہے۔ نہیں تو آدمی جو ہے اگر نبی کی زندگی کو نہیں پڑھے گا، نہیں اپنائے گا، پریشان، حیران، بحران، پریشان بولتے نا، وہ حال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے شام تک کی تھوڑی سی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو کیسے صبح کرتے؟ کیا ہم بھی ویسے ہی صبح کر رہے ہیں؟ کیا ہم ویسے ہی اپنی شام گزار رہے ہیں؟ یہ آج ہم کو سیکھنا ہے۔ بہت بڑا وہ نہیں کرنا ہے مجھے، آپ اور ہم کو نبی کی زندگی کو آج سے اپنی زندگی میں لانے کی، نبی کے طریقوں کو آج سے اپنا طریقہ بنانے اور اللہ کی محبت پانے کی جستجو کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیسا کرتے تھے؟ کیسے کرتے تھے صبح؟ کون بتائیں گے؟ چلیے آپ میں سے کون بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسے ہوتی تھی؟ رات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صبح کیسا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب صبح کرتے تو اللہ کے نبی کیسے صبح کرتے تھے؟ جب صبح کرتے تھے تہجد پڑھ کر بھی جب سو رہے ہیں اللہ کے نبی تو صبح کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ اٹھتے ہی کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون بتائیں گے؟ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے آنکھوں پر اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر اپنے نیند کو ختم کرتے تھے، اور ختم کرنے کے ساتھ ہی دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کیا ہے یہ دعا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس رب نے پھر ایک زندگی اور ایک اور دن گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرما دی کہ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کیا کیا؟ جس نے کیا کیا؟ احیانا، ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، جبکہ ہم مر گئے تھے، کیونکہ نیند کو بھی موت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ رب العالمین کی ہم شکر ادا کرتے ہوئے اٹھیں۔ شکر ادا کرتے اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کی سنت جیسے ہی آپ اٹھنے کے بعد کیا کریں گے؟ اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ سب سے پہلے دھویا کرتے تھے۔ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ نبی کا طریقہ ہاتھوں کو دھوئیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مشقت کے ڈر سے اس چیز کو نہیں بتایا، اس چیز کو فرض نہیں قرار دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی جاگنے کی دعا پڑھ، پہلے تو منہ پر ہاتھ پھیرے، نیند کو ختم کرے، جاگنے کی دعا پڑھے، پھر جاگنے کی دعا پڑھنے کے بعد مسواک، ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد مسواک کر رہے ہیں، مسواک کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ وضو کرنے کے فائدے کیا ہیں، طریقے، وہ بہت ساری باتیں، بس میں شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب فجر کے نماز کی تیاری کے لیے فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتیں ادا کرتے تھے۔ 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اکثر یہ سنت ہمارے پاس چھوٹ چکی ہے،
اللہ کے نبی دائیں کروٹ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے. دائیں کروٹ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے, سوتے نہیں تھے, لیٹتے تھے, لیٹ کر پھر اٹھتے تھے. اٹھنے کے بعد جو ہے فجر کی جماعت نماز خود پڑھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مصروف, دعاؤں میں مصروف, استغفار میں مصروف. کب تک سورج جب طلوع ہو گیا, سورج طلوع ہو گیا, 15-20 منٹ ہو گئے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کیا ہے اس 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب؟ جی, ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. کتنے لوگ آج کر رہے ہیں, کتنے لوگ آج اس حج کی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے جانے کی, عمرے کی استطاعت نہیں ہے جانے کی. اللہ رب العالمین ہمارے گھر کے پاس ہی ہم کو حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے, لیکن وہ بھی ہم لوٹنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. روزانہ ہم ایک حج اور عمرہ کر سکتے ہیں, ہم کو اللہ نے استطاعت دیا ہے, جا کر وہاں کر رہے ہیں, وہ بہت بڑی فضیلت. فرض حج ہے, وہ نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے, لیکن ہم کو اللہ رب العالمین نے استطاعت نہیں دیا ہے ہر سال اور ہر روز. سال میں ایک مرتبہ حج ہوگا, یہاں روزانہ حج اور عمرے کا ثواب اللہ دینا چاہ رہا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے بھائی ہیں, بہت کم, شاذ و نادر مسجدوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے, کسی مسجد میں کوئی ایک دکھے گا, کبھی 2 دکھے گا, کوئی کبھی دکھائی نہیں دیتے ہیں. اور بعض مسجدوں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ رحم فرمائے, مؤذن صاحب کو جلدی ہوتی ہے کب بند کروں اور کب میں گھر پر جا کر آرام کروں, یہ تک ہو جاتا ہے. نبی کی سنتوں سے منہ موڑا جا رہا ہے. کیسے ہم اللہ کے چہیتے بنیں گے, کیسے ہم اللہ کے چہیتے بنیں گے؟ اللہ رب العالمین کے چہیتے بننے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کے چہیتے, اللہ تعالیٰ کے چہیتے بننے کے لیے اللہ کے نبی کے سنتوں کو اپنانا ہے. کیونکہ آدمی جب سنتوں کو اپناتا ہے تو ایک تو اللہ کا چہیتا بنتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ سنتوں کو اپنانے کی وجہ سے میں نے بتلایا آپ کو کہ اس کو سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب آتی ہے, امن و شانتی کی زندگی نصیب آتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ وہ سنتوں کے زندہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. آدمی جب سنتوں سے منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے تو بہت سارے خرافات کے اندر پڑتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صبح کے وقت کی سنتیں ہیں, اشراق تک کی سنتیں خالی میں نے ابھی بتایا آپ کو, اشراق تک یہ کام کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی اور ایک حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر وہ 2 رکعت پڑھے, وہ 2 رکعت کا تو ثواب معلوم ہو گیا حج اور عمرہ, لیکن اور ایک 2 رکعت پڑھ لیے آپ, اور 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیے, یعنی کہ آپ 2 رکعت پڑھے تھے, پھر اور 2 رکعت تھوڑی دیر میں پھر اٹھ کر پڑھ لیے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے. 4 رکعت ہو گئے. کتنے دیر لگے گی 4 رکعت پڑھنے میں؟ اللہ رب العالمین کی یہ خزانے, یہ دولت ہمیں نصیب ہو رہی ہے, یہ عمر اللہ نے دیا ہے, صحت دیا ہے, وقت دیا ہے, تو اس کو ہم کو یوٹیلائز کرنا ہے, استعمال کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند کام میں نے بتلائے صبح کے وقت میں. اب چلیے سونے کے وقت میں آ جائیے. سونے کے وقت میں اللہ کے نبی کیا 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 کرتے تھے؟ چلیے کیا کیا کرتے بیٹے آپ لوگ, آپ بولو. سوتے وقت کیا کیا کر کے سوتے؟ کون بولیں گے؟ دعا پڑھتے. کیا دعا پڑھتے؟ ماشاء اللہ, چلیے ماشاء اللہ, اللہ برکت دے. کیا کر کے سونا چاہیے بتائیے, کون بتائیں گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ برکت. سب سے پہلے سونے جانے سے پہلے وضو کریں گے. کیا کریں گے؟ وضو کریں گے. وضو کرنے کے بعد اب آپ اپنے بستر پر آ کر بستر کو 3 بار جھاڑیں گے, جھٹکیں گے. جھٹکنے کے بعد اب آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر کیا کریں گے؟ بستر پر بیٹھ کر کیا دعا پڑھیں گے؟ کیا دعا پڑھیں گے؟ آپ سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی. کیا فائدہ ہے آیت الکرسی پڑھنے کا؟ کیا فائدہ ہے آیت الکرسی پڑھنے کا؟ اگر ہم
بستر پر رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا تھا؟ ایک مرتبہ غلے کا نگران بنا کر رات میں متعین کر دیا کہ اے ابو ہریرہ رات بھر نگرانی کرو، یہ بیت المال کا جو غلہ ہے نگرانی کرتے رہنا۔ چنانچہ وہ رات میں نگرانی کر رہے ہیں، اچانک ایک آدمی آیا اور غلے کو ایک طرف سے اپنے تھیلی میں بھرنا شروع کیا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو پکڑ لیے۔ چنانچہ ابو کیا ہے اپنی غریبی محتاجی کا رونا رویا۔ تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کا دل دیکھیے بہت نرم ہوا کرتا تھا۔ وہ غریبی ظاہر سی بات ہے وہ غلہ بیت المال کا ہے، غریبوں کے لیے ہی ہے، چلو یہ بھی غریب ہے محتاج ہے، نہ جانے تو لے جا رہا، چھوڑ دیے۔ چنانچہ وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے کہ ایسا ایسا تھا اس لیے میں چھوڑ دیا۔ بولے آج بھی آئے گا۔ اب اور الرٹ ہو کے بیٹھے ہوئے، جیسا آیا پکڑ لیے، بولے نہیں آج نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ پھر وہ رویا گڑ گڑایا، چھوڑ دیے۔ تیسرے دن بھی وہی ہوا۔ چنانچہ تیسرے دن اب وہ ٹھان لیے تھے کہ اب تجھ کو چھوڑوں گا ہی نہیں، اب تجھ کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر کے ہی چھوڑوں گا، آج چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب وہ بھی دیکھا کہ اب یہ چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بہت اچھی بات سکھاتا ہوں، بہت اچھی بات ایک سکھاتا ہوں، آپ کو پھر رات میں یہ نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بولے کیا؟ تو وہ آیت الکرسی سکھایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بڑے شوقین تھے، وہ سیکھ لیے، چھوڑ دیے۔ جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ پورا واقعہ سنائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے لیکن یہ سچی بات کہہ کر چلا گیا ہے۔ کوئی آدمی اگر رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ حفاظت میں لگا دیا جاتا ہے، فرشتہ اس کی حفاظت، اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں، باوضو ہوئیے، بستر کو جھٹکیے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے ہم۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، آخری دو آیتیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی رات کے وقت میں اس کو پڑھ لیتا ہے وہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کس طریقے سے، کیا کیا طریقے سے کافی ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے کس طریقے سے ہمارے لیے کافی ہو جائے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے لک فتح ہو کہ اللہ اس کی کفایت کر دے گا، کافی ہو جائے گا اس کے لیے وہ چیزیں۔ سورہ بقرہ کی دو آیتیں، کیونکہ وہ دو آیتوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اپنے گناہوں کا اقرار، اپنی کمزوریوں کا اقرار اور اپنے گناہوں پر شرمندگی اور معافی کا اعلان ہم کر کر سوتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے سو رہے ہیں، شرک سے بیزارگی کا اظہار کر کے سو رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے اپنی کمزوری، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگ کر سو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، اس کے بعد تیسری چیز کیا پڑھنا چاہیے؟ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی اس کو پڑھ کر سو جائے تو اس کی موت کفر پر نہیں ہوگی۔ یہ تین چیزیں آپ پڑھ لیے ایک ایک مرتبہ۔ اس کے بعد اب آپ کو پڑھنا ہے کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ اب اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر نہیں سکتے ہیں، اس وقت بھی اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس اس چیز کا اہتمام بالکل 0.1% ہو گیا ہے لوگوں کے پاس، میں تو کہوں گا۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یاد ہے بیٹے آپ لوگوں کو؟ میرے کو یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے۔ قل هو اللہ احد کا سورہ، سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق کا سورہ، سورۃ الفلق کا سورہ، قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس۔ یہ تین سورے ایک مرتبہ پڑھے، اپنے ہاتھوں پہ تھتکار کے اپنے جسم کے جہاں جہاں ہاتھ جا سکتا ہے اس کو پھیرے، پھر اور ایک مرتبہ پڑھے، پورے جسم پر پھیرے، پھر اور ایک مرتبہ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے بستر پر جانے سے پہلے۔ یہ بھی کوئی معمولی دعائیں نہیں،
معمولی دعائیں نہیں ہیں، بڑی پیاری دعائیں ہیں. ہر انسان، ہر جن جو ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ان سب کے شر اور نقصان سے بچانے کی دعائیں ہیں یہ. صدق دل سے اس کو آپ پڑھیے، دیکھیے دنیا میں کتنا سے بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے والا ہو، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی طرف سے محافظ بنا دے گا فرشتوں کو، ان کی ساری تدبیریں فیل ہو کر رہ جائیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت بستر پر جا کر یہ سارا اہتمام کرتے تھے. اور آج ہمارے گھروں کا ماحول، اللہ حفاظت فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے یہ پتہ نہیں کیا یہ چیز دنیا میں لوگوں کے ایجاد کرنے کی فطرہ دے دیا کہ آج موبائل دیکھتے 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 وہیں ہو کے سو جاتا بچہ بھی، بڑے بھی. یہ دعائیں کون پڑھے گا؟ کون اس کا اہتمام کرے گا؟ کہاں سے ہماری زندگیوں میں امن و سکون اور چین آئے گا؟ اتنا ہی نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کروٹ اپنے سر کے داہنے جانب اپنے ہاتھ کو رکھ کر، اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے پہلو پر رکھ کر اللہ کے نبی ایک دعا پڑھا کرتے تھے. ایک دعا پڑھا کرتے تھے. اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے پھر وہی ہے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کا اقرار، اپنے کمزوری کا اور اللہ رب العالمین کی حفاظت کا اقرار کیا جاتا ہے. وہ دعا پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے. اب جب سو رہے ہیں، کب سوتے تھے؟ کب سوتے تھے؟ سب سے اہم سوال ہے یہ، کب سویا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیکار اور فضول باتوں کو پسند نہیں کیا کرتے. عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے اللہ کے نبی. کیوں؟ تہجد پہ اٹھنا. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے بتایا کہ چلو اب سو گئے، آپ جلدی سو گئے، رات میں اتفاقاً کبھی آپ کی نیند کھل گئی، اتفاقاً آپ کی نیند اگر کھل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر رات آتا ہے، اور اللہ رب العالمین آواز لگاتا رہتا ہے. اب اس وقت پر اب کیا کرو؟ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھو اور پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو تم جائز اپنی ضرورت مانگنا چاہتے ہو مانگو، اللہ رب العالمین تمہاری اس جائز ضرورت کو ضرور پوری فرمائے گا. یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو. یہ اللہ کے نبی کا معمول ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کے معمولات کے بعد اللہ کے نبی کے دن کے کچھ خاص معمولات، دن کے وقت میں اب کچھ خاص معمولات ہیں اللہ کے نبی کے. مختصر چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے معمولات میں تو ایک معمول تو آپ کو بتا دیا ابھی میں. کیا کرتے تھے؟ دن شروع ہوتے ہی 2 رکعت، پھر اور 2 رکعت. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر جب تشریف لے گئے تو ان کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کافی دیر کے بعد واپس آئے، پھر وہ اپنی جگہ ہی پر بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کر رہی تھی؟ بولے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتنی دیر بیٹھے ہونے کے اس میں ایک تھوڑا سا کام کیا ہوں اور وہ پورا ثواب میرے کو مل گیا. بولے کیا؟ بولے کہ جب تمہارے پاس سے میں نکلا تو نکلتے میں کیا کیا؟ ایک تسبیح پڑھتا نکل گیا. 10 مرتبہ اگر وہ تسبیح تم پڑھ لو تو یہ گھنٹے بھر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. 10 مرتبہ پڑھو یہ صبح.
10 مرتبہ صبح پڑھنے کی یہ عادت ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ ذکر و اذکار یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زبان پر ذکر و اذکار کو جاری رکھنے چلتے پھرتے کرو. ضروری نہیں ہے ایک جگہ وہیں بیٹھو اور پورا صبح سے شام تک پوری مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے اسی میں نہیں، چلتے پھرتے یہ کام کر لو، تم کو جو ہے فضیلت حاصل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقتہ نماز کا اہتمام، 5 وقتہ نماز کا اہتمام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ فرائض کے ساتھ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائے. کون بتائیں گے سنت مؤکدہ کا جو 12 رکعت ہیں ان کے اہتمام کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سنت مؤکدہ کتنی رکعتیں ہیں؟ 12 رکعتیں ہیں. ان 12 رکعتوں کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ ماشاءاللہ جنت میں گھر تعمیر ہوتا ہے. دنیا میں گھر بنانے کے لیے آدمی کتنی اسٹرگل، کتنی محنتیں، کتنے سال لگاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ 12 رکعت پڑھو. فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت. خالی یہ گن کے 12 رکعت تم فرض نماز کے ساتھ یہ پڑھ رہے ہو سنت مؤکدہ. جنت میں ایک محل تعمیر ہوتا جا رہا ہے، ایک گھر تمہارے لیے بنتا چلا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اصحاب صفہ کے پاس گئے. اصحاب صفہ کون؟ اصحاب صفہ وہ غریب مسلمان تھے جن کے پاس رہنے کھانے پینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. بہت غریب انسان تھے وہ لوگ، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت تھی. تو ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ بطحان یا مقام عتیق جائے اور وہاں جا کر وہاں سے 2 اونٹ خرید کر لائے. تو ظاہر سی بات ہے، میں نے ابھی بتایا کہ وہ بہت غریب لوگ تھے. وہ لوگ بولے کہ اللہ کے نبی ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی دور جائیں ایک تو اور جا کر اوپر سے خرچہ کر کے 2 اونٹ خرید کر لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم کو 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بہت سارے اونٹ خریدنے کے برابر نیکی ملے گی. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ روزانہ کا معمول بناؤ. روزانہ تم 2 آیتیں مسجد میں جا کر ان کا علم حاصل کرو. 2 آیتیں اگر تم سیکھ رہے ہو تو گویا کہ تم بطحان یا مقام عتیق جا کر 2 اونٹ خرید کر لے کر آ رہے ہو. اگر 3 آیت سیکھ رہے ہو تو 3 اونٹ خرید کر لا رہے ہو. 4 ہے تو 4 خرید کر لا رہے ہو. تمہاری جتنی جستجو ہوگی اتنے تم اونٹ خرید کر لانے والے بن جاؤ گے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایمان والے کی جستجو کیا ہونی چاہیے؟ کچھ نہ کچھ روزانہ میں علم حاصل کروں گا. کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا. 1 آیت ہی صحیح، 2 آیت ہی صحیح، 3 آیت ہی صحیح، کچھ نہ کچھ میں پڑھوں گا. قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی میں ضرور کوشش کروں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو سکھا رہے ہیں. علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرو اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ کا معمول بناؤ. کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرو گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے روزانہ ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا دعا دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو اور دے. اللہم اعطی ممسکا تلفا، اور اے اللہ تیرے راستے میں نہ خرچ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ دعا لینے والے بنو. فرشتے کی دعا کہ کیا کہہ رہا ہے فرشتہ؟ کہ جو خرچ کر رہا ہے اللہ اس کو اور دوگنا دے، اور جو خرچ نہیں کر رہا ہے اس کے مال کو تباہ اور برباد کر. تو صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈالنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول امت کو سکھا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. پھر بھی اللہ کے نبی
کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِن 70 مرہ، ایک حدیث میں 100 مرہ، کہ دن اور رات میں کم سے کم 70 مرتبہ، ایک حدیث میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی میں معافی مانگتا ہوں۔ جن کے پورے گناہ معاف، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دن میں 70 مرتبہ اپنے گناہوں کی، 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اور جن کے گناہوں کے انبار ہیں، ان کو گناہوں کے معافی مانگنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، جستجو ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ دن اور رات میں اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ یہ خالی میں جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت اٹھانے کی جو کیفیت تھی، کہ مائی عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں کھڑے ہوتے تو پیر سوج جاتے تھے، اور اللہ کے نبی کے ان پیر کی سوجنوں کو دیکھ کر جب پوچھا جاتا تھا کہ اے اللہ کے نبی پورے گناہ معاف ہونے کے بعد بھی ایسا کیوں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی جواب کیا دیتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، کیا اس کا شکر ادا بھی نہ کروں؟ میں ناشکرہ بن کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں، تو اللہ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں؟ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر گناہوں کی معافی مانگنے کی جستجو اور کوشش کریں، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی اپنی انفرادی زندگی میں کیسے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرنے کو پسند کرتے تھے، اور والنٹری طور پر بھی کام کرنے والے ان کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس ہیں، جیسے خود انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خدمت لینا نہیں چاہتے تھے۔ خدمت کر رہا ہے، کوئی کام اگر بول دیے وہ نہیں کرے تو اللہ کے نبی کبھی ناراض بھی نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بولنے پر مجبور ہو گئے کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال تک خادم خدمت کرتا رہا، لیکن فما قال لی اف، کبھی مجھے ایسا بولتے نا، اف تک نہیں بولے۔ وما قال لشيء فعلته لما فعلت، کوئی کام اگر میں کر دیا نہیں کرنا تھا، کبھی نہیں پوچھے کیوں ایسا کر دیے تم، ایسا غلط کر دیے تم، کبھی ڈانٹے نہیں، کبھی جھڑکے نہیں۔ اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو غلط زبان استعمال نہیں کیے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی انفرادی زندگی ہم کو سیکھنا ہے۔ آج ہمارا معمول عجیب و غریب ہے، تھوڑا کچھ ہوا بس عجیب و غریب انداز میں زبان استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بنائے ہوئے تھے پیار و محبت کا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہر ایک امہات المومنین کے گھر میں الگ الگ دن الگ الگ کے گھر میں ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جس کے گھر میں باری ہے اس کے گھر میں ساری اپنی بیویوں کو بلاتے تھے، وہاں بیٹھ کر پورے دن بھر کی باتیں ہوتی تھی، اس کے بعد وہ پوری اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتی تھی، اور جن کے پاس اللہ کے نبی کو رہنا وہاں رہتے تھے۔ یہ الفت اور محبت کا ماحول اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں ہم کو۔ آج ہمارے پاس کٹنے کی باتیں، دور ہونے کی باتیں، سوگنوں میں بھی نفرت، یا سوگنوں میں بھی قربت کی کوشش اللہ کے نبی کہ ان کو بھی ملا کر بٹھا، یا بھائی بھائی سے الگ ہونے کی کوشش میں کرتا ہے، بہن بہن سے الگ الگ ہونے، نہیں، یہاں ایک دوسرے کے قریب لانے کی یہ اللہ کے نبی کی معاشرتی زندگی کی ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی ہر ایک کے اوپر نظر رکھتے تھے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو رہا نہیں گیا، فوراً پوچھے کیا ہے بھائی، کیوں اتنے غمگین بیٹھے ہوئے ہو، کیوں غمگین بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے ہوئے غمگین صحابی کو بھی پوچھ رہے ہیں۔ تب انہوں نے سنانا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا میرے اوپر گزری ہے، وہ پوری جاہلیت کے زمانے کے پورے گناہوں کو یاد کر کے میں غمگین ہوں، وہ پوری تفصیل سنانا شروع کر دی۔ تو یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پر نظر رکھ رہے ہیں، ہر صحابی کو، چاہے ان کا نام معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو، اسلام قبلہ ہے معلوم ہے نہیں معلوم، بس
میری مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہ اس کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، جاننا ضروری ہے۔ اور ہر ایک کی ہمت افزائی کرنا اور ہر ایک کو لے کر مل جل کر چلنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور گھر کے کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کیا، بہت تفصیل ہے، بس یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے مسلمانوں کو ایک تعلیم یہ سکھائی کہ مسلمان کیا ہے۔ اب معاشرتی اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، مسلمان ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق، اور ایک حدیث میں 6 حقوق اللہ کے نبی نے بتایا۔ کیا ہے وہ؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب کبھی ملاقات ہو تو اپنے بھائی سے خیریت کے لیے سب سے پہلے کیا کرو؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، سلام کرو، اس کو سلام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سلام دعا دے رہے ہو، اس کی سلامتی کی دعا، اس پر رحمت اور برکت کی دعا، بڑی بہترین دعا ہے۔ اگر یہ دعا بڑھ کر کرو گے تو تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی، بڑھ کر کرو گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اگر بڑھ کر نہیں کر سکے، سامنے والا تمہیں کر دیا، تو بڑھ کر اچھے سے اچھا جواب دو، لیکن نیکیاں آدھی ہی ملیں گی لیکن آدھی۔ کیوں کہا؟ تلقین کر رہے خود بڑھ کر کرنے، یعنی کہ میں پڑھا، میں کیسا سلام کروں، انہیں میرے کو کرنا۔ اللہ کے نبی بچوں کے پاس سے گزرتے تو خود بچوں کو بڑھ کر سلام کرتے تھے۔ کیوں؟ تعلیم دینے کے لیے، تربیت کرنے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو سلام نہیں کریں گے تو وہ ہمیں کہاں سے کریں گے؟ پھر ان کو پہلے ہم کو ٹریننگ دینا پڑے گا، تربیت کرنا پڑے گا۔ ہم پہلے تربیت دیں گے تب وہ جو ہے، ارے ہمارے والد صاحب ہو کے ہمیں سلام کر دیتے ہیں، ہمارے دادا جان ہو کے ہمیں سلام کر دیتے ہیں، تو بچہ خود شرمندہ ہو جائے گا دوبارہ آپ سے۔ جب جیسے ہی نگاہ پڑے گی پہلے آپ کو سلام ٹھوک دے گا، وہ آپ کے سلام کا انتظار نہیں کرے گا اس کے بعد۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب ملاقات کرو تو کیا کرو؟ سلام کرو۔ اور کیا کرو؟ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو بیمار کی عیادت کرو۔ بیمار کی عیادت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے، جاتا ہے، اور گھر واپس آنے تک فرشتے اس کی مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، فرشتوں کی دعاؤں میں رہتا ہے وہ۔ تو عیادت کرو۔ عیادت کرنے کے ساتھ اگر اتفاقاً انتقال ہو گیا، جس کا بھی مسلمان بھائی کا انتقال ہو گیا، کیا کرو؟ اس کے جنازے میں جاؤ، جنازے میں شریک ہو۔ جنازے کے شریک ہونے کا الگ فائدہ، یعنی معاشری ایک سوسائٹی کیسی ہونا چاہیے یہ بتا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا بھائی بیٹھا اگر اس کو چھینک آ گئی اور وہ الحمدللہ بولے تو کیا کرو؟ جواب پہ یرحمک اللہ بولو، یرحمک اللہ بولو۔ اور کبھی کوئی نصیحت وہ طلب کرے، کوئی اچھا مشورہ تم سے لے، تو تمہارے پاس اگر اچھا مشورہ ہے تو وہ اچھا مشورہ اس کو دو، اس کو بھلائی والی نصیحت کرو، خیر خواہی والی باتیں بتاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی اعتبار سے ایک رہنمائی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے۔ تو بہرحال آج کے اس محفل کے اندر، اس اجتماع کے اندر کیا بتانے کی کوشش کیا میں نے کہ ایک ایمان والا یعنی کہ اس توحید پرست ہے، وہ توحید اچھی طریقے سے جانتا ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، بدعت سے بچا ہوا ہے، نفاق سے بچا ہوا ہے، یہ بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہے۔ اب اس کو اللہ کا چہیتا بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، امن و شانتی کی زندگی اپنانا ہے، تو اب اس کو ہدایت کا کام کرنا ہے۔ تو کیا کرنا؟ نبی کی سنتوں کو چن کر، ڈھونڈ کر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج ہماری بہت ساری سنتیں چھوٹ جانے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ پہ بہت ساری بدعتیں آ جا رہی ہیں۔ جیسے ایک سنت میں آپ کو بتاتا ہوں جو جس کو چھوڑ دیا گیا اکثر مسجدوں کے اندر، کیا ہے وہ؟ کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اٹھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرتے تھے، یہ پڑھا کرتے تھے، تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ اور آج بہت ساری مساجد کے اندر بس بنا دیا گیا ہے کہ دعا امام صاحب کر دی، اس کے بعد اٹھو اور چلتے پھرتے نا۔ یہ پورے سنتیں مر گئی، پوری سنتیں مرتی چلی جا رہی ہیں، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، ہوش بھی نہیں ہے۔ تو جب انسان جو ہے بدعات میں ملوث ہو جاتا ہے
تو سنتیں خود بخود اللہ تعالیٰ یعنی اپنی محبت اللہ رب العالمین آپ سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سنت دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سنت سے دور کرنے، سنت سے محروم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سنت سے دور یا سنت سے محروم کرنے کا مطلب اللہ اپنی محبت سے ہم کو دور کر رہا ہے۔ یہ ہم کو سوچنا ہے کہ اللہ اپنی محبت سے ہم کو نکال دینا چاہ رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کی جستجو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے۔ تو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، سننا، سمجھنا اور عمل کرنا ہوگا۔ تو آج کے اس درس میں میں نے صبح کے وقت میں اللہ کے نبی اٹھتے تھے تو کیا معمول، سوتے تھے تو کیا معمول، دن میں کون کون سے معمولات، چند چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو۔ علم حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر، توبہ استغفار کا شوق اپنے اندر، صدقہ و خیرات کا شوق اپنے اندر، ذکر و اذکار کا شوق اپنے اندر پیدا فرمائیں۔ معاشرتی طور پر ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے، معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ مسلمان، یہ اس کے اندر بتایا گیا۔ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی انفرادی طور پر اپنا کیسے کام کیا کرتے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ پروردگارہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو نبی کی سنتوں کو جاننے اور اس کو اپنانے کی نیک توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم تمام کو اپنا چہیتا اور پسندیدہ بندہ بنانے کے لیے جو کام ہمیں کرنا ہے، پروردگارہ ان تمام کاموں کو کرنے کی نیک سعادت نصیب فرما، اور پروردگارہ ہر قسم کے شرکی اعمال، خرافات، بدعات، نفاق جیسی بری بری بیماریاں ہیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے، پروردگارہ ان تمام ناراض کرنے والے کاموں سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم کو بچے رہنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات ہے؟ کوئی کچھ